ارے اتنا رکھنا خیال، جینا صرف میرے لیے، جینا صرف میرے لیے۔ وہ اپنی کمر پر تولیہ لپیٹتی گنگناتے ہوئے باہر آیا۔ چہرے پر خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کتنے دن بعد جا کر آج وہ فری ہوا تھا نا، ورنہ اس کی زندگی تو ایسی تھی کہ صبح اٹھتا تھا تو بھی کام، اور رات میں سوتا تھا تو بھی کام۔ ان کام کی وجہ سے وہ روبوٹ بن کر رہ گیا تھا۔ اکثر تو اس کو کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جی توڑ محنت لگا دی تھی، اور بالآخر اس کو اس چیز کا انعام بھی مل گیا تھا۔ اب اس کی کمپنی پہلے سے زیادہ کامیاب تھی۔ وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوتا، اپنا چہرہ دیکھتے مسکرا دیا۔ اف، یہ چہرہ نہیں تھا بلکہ ایک جادو تھا، ایسا جادو جو اس جادو کو دیکھ لیتا تو پھر اسی کا ہی دیوانہ ہو جاتا۔ وہ اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے دھیما سا مسکرا دیا۔ کوئی اس کو دیکھتا تو آسانی سے واپس اپنی نظریں نہیں موڑ سکتا تھا ہی وہ اتنا پیارا، 6 فٹ سے نکلتا قد، سب آنکھیں، گلابی بھیجے ہوئے لب جو سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے کلیجی مائل ہو گئے تھے، اونچی کھڑی ستپا ناک اور چہرے پر پھیلی خوبصورت سی بیٹ۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اس کو دیکھتا تو اپنا دل دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اپنی اس خوبصورتی کے بارے میں وہ جانتا بھی تھا۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اس کی دیوانی تھی، جہاں جاتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی اس کو پسند کر لیا کرتا، اور اس کی وجہ سے وہ بے حد مغرور بھی ہو گیا۔ وہ خود کا چہرہ دیکھتے ہی مغرور سا مسکرا دیا۔ واہ یار اصلان، کیا چیز ہے تو۔ وہ خود کا روپ آئینے میں دیکھتا سرد لہجے میں بولا، ساتھ ہی ساتھ وہ مسکرا بھی دیا۔ کتنی پیاری صورت تھی نا اس کی۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ خود کو دیکھنے کے چکر میں وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ آج اس گھر میں شادی تھی اور اس کو کتنے کام تھے۔ وہ کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے کمرے میں آیا تھا، اور اب ان تمام کاموں کو چھوڑ کر وہ خود کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگا۔ اگر وہ مزید دیر کر دیتا تو آج ہی جان اس کا جنازہ پڑھا کر اپنی پوتی کی شادی کروانے والی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مکمل تیار ڈریسنگ روم سے باہر آیا، صوفے پر بیٹھتا، جلدی جلدی اپنے جوتے پہنتا۔ وہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ بالآخر وہ عذاب آج اس کی زندگی سے جا رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک زرش نے اسے بہت تنگ کیا تھا۔ صرف اسے ہی نہیں، وہ ہر کسی کو تنگ کرتی تھی، بی جان کو، اس کو، دادا جان کو، یہاں تک کہ اس نے ملازمین کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اکثر تنگ آ کر اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہنا نہیں ڈھونڈتا تھا کہ کب وہ اس گھر سے شادی کر کے جائے گی۔ آج بالآخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب وہ واقعی اس گھر سے جا رہی تھی۔ ایک طرف خوشی تھی تو ایک طرف اداسی بھی۔ جوتے پہن کر کھڑے ہوتا وہ سامنے پڑی اس خوبصورت سی شال کو اٹھاتے اپنے اوپر طریقے سے ڈال گیا۔ یہ سب کر کر وہ خود پر ایک نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ خود کو دیکھتے اس کے لب مسکرائے۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھڑی دیکھتا آئینے کے آگے سے اپنا پرفیوم اٹھاتے اس کو خود پر چھڑکنے لگا۔ تقریباً آدھا پرفیوم کی بوتل خالی کرنے کے بعد اس نے بالآخر پرفیوم کو واپس اسی جگہ پر رکھ ہی دیا۔ کمر پہ پرفیوم کی خوشبو سے خطرناک حد تک مہکا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا کہ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس کا سرد لہجہ اس کے کمرے میں گونجا۔ بہادر خان اس کو سلام کرتے ہوئے اندر آیا۔ وہ سر کے اشارے سے اس کا جواب دیتا، سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر گڑا گیا۔ بولو بہادر خان، ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو تمہیں میرے کمرے میں آنا پڑا؟ صاحب، وہ بیجان بہت غصے میں ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ بیجان کا ذکر سنتے ہی وہ اچھل کر صوفے سے کھڑا ہوتا۔ اتنی دیر سے کیا سو رہے تھے؟ پہلے نہیں بول سکتے تھے مجھے؟ اس نے اپنا سارا غصہ بہادر خان پر انڈیل دیا۔ بہادر خان جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، اس کے ایسے کہنے پر غصہ ہی ہو گیا۔ اذلان اس کو گھورتا تیزی سے اپنے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے بہادر خان کا غصہ مزید بڑھا۔ یہ بڑے لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ تنخواہ دیتے ہیں ہمیں، ہم کام کرتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا۔ اپنا غصہ ہم پر ایسے اتار رہے ہیں جیسے ہم کوئی شے ہی نہیں۔ اللہ پوچھے گا ان امیروں کو۔ وہ امیروں کو بددعائیں دیتا تیزی سے اذلان کے کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بی بی جان نے اس کو اچھی سے خاصی درگت بنائی تھی۔ اگر وہ ابھی وقت پر نہ پہنچتا تو مزید درگت بنانے کے لیے وہ تیار تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ اڑتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے باقی ملازمین کے ساتھ صفائیوں میں لگ گیا، جبکہ اذلان اپنے لب کاٹتا بی جان کے آگے بیٹھا۔ جی بی جان، آپ نے بلایا؟ بی جان کو گھورتے پا کر اس نے نہایت بھوندا سا سوال کیا۔
ہاں، تم جیسے گھوڑوں کو تو ہوش نہیں، ظاہر سی بات ہے مجھے ہی بلا بلا کر تم جیسے گدھوں کو بتانا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ وہ سرخ چہرہ لیے تیز لہجے میں بولی۔ ان کے منہ سے اپنے لیے گدھے کا لفظ سن اذلان کا منہ ہی بن گیا۔ اللہ پوچھے بی جان کو کہاں سے گدھا لگتا تھا وہ بری طرح ہڑبڑا کر رہ گیا۔ اتنا پیارا تھا وہ، بی جان نے اس کو ملایا بھی تھا تو کس سے؟ گدھے سے؟ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جیسے تمہاری حرکتیں ہیں گدھا ہی بولوں گی نا، قسم خدا کا شادی ہے آج اور کسی کو ہوش ہی نہیں۔ بی جان میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، بس اب تھوڑا ہی کام رہ گیا ہے، تھوڑا ذرا باہر جا کر دیکھوں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سب تمہاری مرضی سے ہوگا، اور تم کیسے اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہو؟ میری پوتی کی شادی ہے اذلان، اور میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز ادھر ادھر ہو۔ بی جان سخت لہجے میں بولی۔ نہیں بی جان، آپ ٹینشن نہ لیں، اس عذاب کی شادی اچھے سے ہو کر رہے گی، بس میں جا رہا ہوں، اب سب اچھا ہوگا۔ اس کے لیے عذاب کہنے پر بی جان نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اچھا سوری بی جان، نہیں بولوں گا اب سے۔ وہ کان پکڑتا تیزی سے باہر بھاگا۔ مبادہ کہیں بی جان دوبارہ ہی ڈانٹنے نہ لگ جائیں۔ ابھی وہ باہر سے فری ہو کر اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ تبھی اس کے دروازے پہ دستک دوبارہ ہوئی۔ وہ بدمزہ ہوتا اٹھ کر بیٹھا۔ آ جائیں، اب کی دفعہ اس کے لہجے میں ایسا غضب تھا کہ اگر کوئی نارمل انسان سن لیتا تو باہر سے ہی بھاگ جاتا، مگر باہر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بی جان کھڑی تھی، جو اس سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اس کو ڈراتی تھی۔ وہ اذلان کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اذلان جو آرام دہ انداز میں اپنے صوفے پر اپنے بستر پر پسیرا ہوا تھا، بی جان کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ موت کی سی سفیدی پہ اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ چھاتی بھی کیوں نہ، بی جان چلتی پھرتی موت ہی تو تھی۔ بی جان آپ یہاں؟ وہ ہلکے سے مسکراتے بولا۔ اندر ہی اندر تو بیچارہ ڈر رہا تھا، پتہ نہیں بی جان کو اب اسے کیا کام کرنا پڑ گیا۔ ہاں میں یہاں، جب تم کچھ نہیں کرو گے تو مجھے آنا ہی پڑے گا نا۔ وہ گاڈ سیک بی جان، سب کر تو لیا ہے، اور کیا کروانا چاہتی ہیں مجھ سے؟ اب کی دفعہ اس کا لہجہ بھی تھوڑا سا بدتمیزانہ ہو گیا۔ صبح سے لے کر اب تک نوکروں کی طرح لگا ہوا تھا، پھر بھی بی جان کہہ رہی تھی کہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے کہ صبح سے تم سارے کام سنبھال چکے ہو، مگر کیا تم بھول گئے ہو کہ زرنش کو لینے تم نے ہی جانا ہے؟ اللہ پوچھے اب وہ اڑ کر تو نہیں آئے گی نا اتنے دور؟ اس نے ایک تو بیوٹی پارلر میں اپنا داخلہ کروایا اور اوپر سے فون پر فون کر کر میرا دماغ کھائی جائے گی۔ جا کر اس کو لے کر آؤ، نہیں تو میرا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ وہ اپنا سر پکڑتی بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ ٹینشن سے ہی بی جان کے پاس گیا۔ بی جان آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ میں ہوں نا، بس تیار ہو جاؤ، میں نکلتا ہوں۔ اسے لے کر سیدھا ہال چلے جانا، پھر آپ لوگ بھی سب وہیں آ جائے گا۔ ہاں بابا ہاں، ہم آ جائیں گے، تم تو جاؤ نا، نہیں تو آج یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے ہی دم لے گی۔ بی جان اپنا سر پکڑتے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک تو شادی کے دن بھی اس لڑکی کو سکون نہیں۔ بی بی جان کے جاتے ہی وہ دوبارہ سے بستر پہ گرا۔ صبح سے لے کر اب تک اتنا تھک گیا تھا کہ سوچ رہا تھا 2-3 گھنٹے سو کر وہ بارات میں جائے، مگر مجال ہے کہ اس لڑکی نے اس کو کبھی سکون کی سانس لینے دی ہو۔ وہ منہ بناتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مکمل تیار اپنی گاڑی میں بیٹھا اس پارلر کی جانب جا رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں ان لڑکیوں کے کتنے چونچلے ہوتے ہیں، خود ہی تیار ہو جاتی، گھس جاتی نا۔ ٹریفک نے اس کا موڈ بری طرح خراب کر دیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ پارلر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھائے زرنش کو فون کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد پارلر کے دروازے پر زرنش نمودار ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس پر اپنی نظر جما کیا، غیر ارادی طور پر نظر اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ محرون کلر کے لہنگے میں اس کا روپ پریوں کے مانند لگ رہا تھا۔ خوبصورت بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے نفاست سے میک اپ کیے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ محرون لپسٹکس نے اس کے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورتی بخش دی تھی۔ نازک سی جویلری نے اس کے حسن کو مزید حسین بنا دیا تھا۔ وہ ساکت سا اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اتنی پیاری لگے گی یہ اسے سوچا تو نہیں تھا، شاید صحیح سے آج پہلی بار دیکھ رہا تھا، تبھی وہ اس کو اتنی پیاری لگی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کرتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر آیا۔ اس کے لب زرش کو دیکھتے ہلکا سا مسکرائے تھے۔ زرش بھی اس کو دیکھتے مسکرائی۔ ابھی وہ نیچے اتر ہی رہی تھی کہ تبھی اس کا پیر اس کے بھاری لہنگے میں بری طرح اڑسا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی وہ بری طرح لڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر سلامی دیتی وہ آگے بڑھتا اس کو اپنی باہوں میں سنبھال گیا۔ زرش اس کا گریباں تھامتی گہری گہری سانس لے کر رہ گئی۔
شکریہ لالا، اگر ابھی میں گر جاتی تو میرا سارا میک اپ خراب ہو جاتا۔ وہ سکون کی سانس گہری سانس لیتے دوبارہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کی بات سنتے اذلان حیران ہو گیا۔ اس کو اپنے گرنے کی کوئی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو اپنے میک اپ کی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اذلان کو ادائیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اذلان اس کو دیکھتے شرارت سے مسکرا دیا۔ بالکل چڑیل لگ رہی ہے۔ اس کو تنگ کیے بغیر اذلان کا کھانا حلق سے اترتا کب تھا؟ کیا وہ روحان سا چلائی؟ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو آئے۔ اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھتے اذلان ہلکا سا مسکرا دیا۔ بیوقوف لڑکی، بہت پیاری لگ رہی ہو، مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہلکے سے اس کے سر اور چپت مارتا اس کو کندھے سے تھام گیا۔ اس کے یوں پکڑنے پر سرش کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ آئی تھی، ساتھ ہی ساتھ گالوں میں بھی گلابیاں پھیلی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لالا؟ بیوقوف، ابھی اتنا برا گری تھی، اگر تمہیں چھوڑ دیا تو مجھے یقین ہے کہ تم پھر سے گرو گی، اس لیے اب میں تمہیں اندر بٹھا کر ہی تمہارا ہاتھ چھوڑوں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا۔ سرش ہلکا سا مسکراتے اپنے موبائل میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ اپنے میک اپ کو ہر جگہ سے ٹھیک پاتے اس نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ مرنا پڑتا تو مر جاتی، مگر اگر یہ میک اپ خراب ہوتا تو یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لالا جلدی کر لیں، گرمی لگ رہی ہے۔ وہ اذلان کو باہر ہی کھڑے دیکھتے حلق پھاڑ کر چلائی۔ اذلان اس کو گھورتا تیزی سے اندر آ کر بیٹھا۔ شرم کر لو تھوڑی، آج تمہاری شادی ہے، ایسے چلا رہی ہو، آگے پیچھے لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیسی دلہن ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا اس کو جھڑکنے لگا۔ لالا گرمی لگ رہی ہے، اس لیے آپ کو بلایا۔ اس کا لہجہ پھر سے روحان سا ہوا۔ او میری ماں، مجھے معاف کر دو، اب مت رونا، نہیں تو تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اب کی دفعہ اذلان نے سرش کی کمزوری پر وار کیا تھا، اب چاہے اس کو کچھ بھی ہو جاتا وہ رونے والی نہیں تھی۔ اس کو سکون سے بیٹھے دیکھ وہ بھی سکون کی گہری سانس لیتا گاڑی کو اسٹارٹ کرتے اس کو منزل کی جانب گامزن لے گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری گڑیا تو بالکل چاند کی طرح خوبصورت لگ رہی ہے۔ بی جان سرش کا چہرہ تھامے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی۔ دور کھڑا اذلان بی جان کی اس حرکت پر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ بی جان اسے محبتوں کے مظاہرے بس اپنی پوتی کے ساتھ ہی کرتی تھی، اس کو تو وہ خالی جھڑکتی ہی رہتی۔ اسے جھڑکتا بی جان کے برابر آ کر بیٹھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑے رہ کر اس کی کمر دب گئی تھی، اب وہ مزید کھڑے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دیکھ تو اذلان، میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ سرش کے بالوں کو سنوارتی اس کے گال پر اپنے لب رگی تھی۔ بی جان کی اس حرکت پر وہ رخ موڑ کر رہ گیا۔ خدا کا خوف کرے بی جان، اتنے پیسے لگا کر اتنا مہنگا میک اپ کروا کر آئی ہے اور آپ ہی کہ اس کا میک اپ خراب کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہے۔ یا اللہ بی جان، میں منع بھی کر رہی ہوں آپ کو کہ مجھے اتنا پیار مت کریں، سرش روحان سے ہو کر لہجے میں بولی۔ اذلان مسکراہٹ دباتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یا اللہ، ہمیں یہاں آئے پورا 1 گھنٹہ ہونے کو آئے ہیں، مگر تیرے سسرال والے ایسے ڈھیٹ ہیں کہ اب تک آ ہی نہیں رہے، بی جان غصے میں بولی۔ بی جان تھوڑا صبر کر لیں، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، اذلان دھیمے لہجے میں بولا۔ اور کتنا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر کر کے سوکھ گئے ہیں ہم تو، فون کر ذرا، پتہ نہیں کہاں رہ گئے یہ لوگ۔ بندہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے تو فون کر کے بتا ہی دے گا، اگلا پریشان تو نہ ہو۔ بی جان آپ فکر مت کریں، میں پوچھتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، یاور کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر کو بند پاتے اس کی پیشانی پر تفکر کا جال بچھا تھا پیچھے ہی۔ بی جان بھی پریشان ہو گئی، ان لوگوں کو یہاں آئے کافی دیر ہو گئی تھی، بارات کا اب تک نام و نشان نہیں تھا، مہمان بھی اچھے خاصے آ چکے تھے۔ وہ پریشان ہوتا دوبارہ سے یاور کے نمبر پر کال کرنے لگا، مگر اس کا نمبر بند پاتے وہ یاور کی ممی کا نمبر ٹرائی کرنے لگا، مگر اس نمبر کو بھی بند پاتے اس کی اب کی دفعہ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ سارے ایک ساتھ کہاں چلے گئے تھے جو فون نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ بے چین ہوتا بی جان کے برابر جا کر بیٹھا۔ بی جان کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اذلان، تو نے فون کیا ہے اس سسرال والوں کو؟ جی بی جان، مگر ان میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، شاید راستے میں ہو۔ نہیں اذلان، میرا دل بول رہا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہے، بی جان نرم لہجے میں بولی۔ بی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کچھ غلط ہے؟ یا اللہ، میری پوتی کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ بی جان اپنی جھولی پھیلائے بھپک کر رو دی، جبکہ سرش حراسہ سے چاروں طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا بھی دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹے گزر گئے، بارات اب بھی نہیں آئی تھی۔ اب تو ہر جگہ واضح انداز میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ وہ پریشان تھا، بی جان کے برابر بیٹھا
کیا کرے کیا نہ کرے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بی جان نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، جبکہ زرش وہ یوں بیٹھی تھی جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اور واقعی اس کا سب کچھ لٹ ہی تو گیا تھا۔ آج کی رات اگر اسے وہ لوگ بہانے نہ آتے تو اس لڑکی کا سب کچھ لٹ ہی جانا تھا۔ اذلان میرے بچے، بی جان نے نرمی سے اذلان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ وہ کمزوری سے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اذلان نے نرمی سے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اذلان میرے بچے، وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ بی جان کی آواز میں زمانوں کا دکھ تھا۔ جہاں دیدہ عورت تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ ان لوگوں کو آنا ہی نہیں تھا۔ میرے بچے، تو میرا ایک پوتا ہے، وعدہ کر مجھ سے کہ جو میں تجھ سے مانگوں گی تو مجھے دے گا۔ بی جان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی نم لہجے میں بولی۔ بی جان، یہ ساری باتیں کرنے کا کون سا وقت ہے؟ آف کورس میں آپ کا اکلوتا پوتا ہوں اور میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، مگر پلیز ابھی تو یہ بات۔ اذلان، تجھے میری بات ماننا ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ میری معصوم سی پوتی لٹ جائے گی اذلان، برباد ہو جائے گی وہ۔ تجھے اللہ کا واسطہ ہے اذلان، تو میری پوتی سے نکاح کر لے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ پہ تھامتی وہ بات کر گئی جس کو سنتے اذلان کے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بے یقینی سے بی جان کو دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسری جانب کم و بیش زرش کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ابھی تک ایسے جھٹکے سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ بی جان نے اس کو دوسرا جھٹکا دینے کا سوچ لیا۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ اذلان کی آنکھوں میں وہ صاف صاف انکار دیکھ سکتی تھی۔ وہ دکھ کی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ پتہ نہیں آگے اس نے اور کیا دیکھنا تھا۔ تقدیر کو بھی اس معصوم پر رحم سا آیا تھا۔ اذلان بی جان کا ہاتھ تھامے کومے میں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کو خود سے دور جاتے دیکھ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا اس کے گریبان میں جذب ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان بی جان کو اس سے دور کیوں لے کر گیا۔ اس کا دل بری طرح پھٹنے لگا۔ یا اللہ، اس معصوم کی کیا غلطی تھی جو اس کے ساتھ یہ سب ہوا؟ اس کا دل تڑپ تڑپ کر اللہ سے شکوے کرنے لگا۔ کتنی خوش تھی نا وہ آج، اس کی شادی تھی، کتنے خواب دیکھے تھے اس نے، مگر ان چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ اس کو فی الحال اس وقت بی جان کی ضرورت تھی۔ لوگوں کی نظروں سے تنگ آتی وہ اب یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کو یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ ہچکی لیتے اپنا لہنگا سنبھالتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ بی جان جو چاہ رہی تھی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس بی جان کو لے کر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے جا کر اس معصوم کے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ بی جان کے پاس پہنچتے ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے، کانوں سے خون بہنے لگا۔ اف خدایا، یہ اس نے کیا سن لیا تھا؟ بی جان، آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اذلان سرد لہجے میں بولا۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، نہ میرا دماغ خراب ہوا ہے۔ جو صحیح ہے میں وہی کہہ رہی ہوں۔ پلیز مجھے میرے بچے، ابھی مزید کوئی سوال جواب مت کرو، پہلے ہی ہماری بہت عزت افزائی ہو چکی ہے۔ چلو اور چل کر یہ نکاح کر لو۔ نہیں بی جان، میں آپ کی اس پوتی سے نکاح نہیں کروں گا، وہ ہٹ درمی سے بولا۔ اس کا انکار سنتے پیچھے کھڑی زرش کا دل بہت زور سے ٹوٹا۔ کاش اس آواز کو ہر کوئی سن سکتا تو جانتا کہ اس کو اس وقت کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے میری پوتی میں؟ بولو، کیوں نہیں کرو گے تم اس سے نکاح؟ بی جان پاگل ہوئی تھی۔ بی جان، وہ مجھ سے کزن بن کر برداشت نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اسے نکاح کر لوں؟ اور عمروں میں فرق دیکھیں بی جان، وہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی ہے۔ چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہاری بیوی بن سکتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری بیوی بنے، یہ میری خواہش ہے۔ بی جان اب کی دفعہ سخت لہجے میں بولی۔ بی جان، سب مان لوں گا مگر یہ نہیں مانوں گا، مجھے سب منظور ہے مگر آپ کی پوتی نہیں۔ اس کی بات سنتے پیچھے کھڑی زرش اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بائیں طرف بری طرح درد اٹھا۔ کیوں میری پوتی تمہیں منظور نہیں؟ بی جان کو سب غصہ آیا۔ بی جان، اس کے اندر بہت بچپنا ہے، وہ مجھ سے گھر میں برداشت نہیں ہوتی تھی، میں تو چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو اپنے پلے باندھ لوں؟ نہیں بی جان، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، پلیز مجھ پر زور زبردستی نہ کریں۔ تمہیں میری قسم ہے، تم میری پوتی سے نکاح کرو گے اذلان۔ اگر آج تم نے اسے نکاح نہیں کیا تو کوئی اور اسے نکاح نہیں کرے گا۔ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ اس میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے اس کی بارات نہیں آئی۔ اب کی دفعہ بی جان رو ہی گئی، جبکہ دور کھڑی زرش بھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو، خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ جو لڑکی ہر جگہ ہلہ گلا مچایا کرتی تھی، آج وہی لڑکی چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ وہ کیسا دکھ دے گیا تھا اس لوگوں نے۔
چلو اذلان، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، میری عزت کے لیے، اپنی کزن کی عزت کے لیے تمہیں یہ قدم اٹھانا ہوگا، اور ہاں، اگر تم نے اب انکار کرنے کی کوشش کری تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ اذلان کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامتی تیزی سے مڑی تھی، مگر اپنے ٹھیک پیچھے سریش کو کھڑے دیکھ دونوں کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ سریش ان دونوں کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتی گہری ہچکی لے کر گئی۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا تھا، کیا وہ سن چکی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کچھ صاف صاف سن چکی تھی۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے لگا۔ اس معصوم نے اس کا کچھ بگاڑا تو نہیں تھا، پھر اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں؟ چل میری بچی، نکاح کو دیر ہو رہی ہے۔ بی جان نرمی سے سریش کو اپنے ہاتھ سریش کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ بی جان پلیز، سریش نے کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ دونوں آسانی سے سمجھ گئے تھے۔ نہیں میری بچی، اگر آج یہ نکاح نہیں ہوا تو لوگ تجھ پر انگلی اٹھائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی میرے بچوں پر انگلی اٹھائے، اس لیے نکاح ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ بی جان ضدی لہجے میں کہتی، ان دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتی تیزی سے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ اس پاس کھڑے لوگ جو چھ مگوئیاں کرنے میں مصروف تھے، ایک دم چپ ہو گئے۔ سب کو شاید انہونی کا احساس ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیے، بی جان سخت لہجے میں بولی۔ مولوی صاحب ان کی بات سنتے نکاح نامہ کھول گئے تھے۔ سریش حسن بنت سالار حسین، آپ کا نکاح اذلان حسین ولد عمر حسین سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت طے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے سریش کو اپنے ارد گرد گھٹنوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے منہ سے انکار سن چکی تھی۔ انا کو گہری چوٹ پہنچی تھی۔ بھلا آپ وہ کیسے اس سے نکاح کر سکتی تھی؟ فضا میں خاموشی محسوس کرتے بھی جان قدم گھٹا۔ وہ نرمی سے سریش کے سر پر ہاتھ رکھ گئی۔ میری بچی بولو، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے نرمی سے سریش کے کان میں کہا۔ سریش اپنے آنسو پیتی بھی جان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آس دیکھتے وہ اپنی نظریں دوبارہ چھپا گئی۔ بولو سریش، سالار حسین، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ مولوی صاحب اسے دستک لیتے اب اذلان کی جانب گئے تھے۔ اذلان اس کا چہرہ دیکھتے رخ موڑ گیا۔ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا اسے، اگر کسی چیز کا ہوش تھا تو صرف اسی چیز کا۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ مولوی صاحب اس کے برابر بیٹھے تھے۔ اذلان حسین ولد عمر حسین، آپ کا نکاح سریش حسین ولد سالار حسین سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت طے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ اس کو اپنی آنکھوں کے حصار میں باندھتے ہوئے ایک سانس میں قبول بول چکا تھا۔ مولوی صاحب دوبارہ سے نکاح پڑھانا شروع ہو چکے تھے۔ وہ 3 بار قبول کہتا اس عورت کو اپنی حفاظت میں لے چکا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ عاجز رہتا تھا۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ چائے مگوئیاں کرنے میں مصروف تھے، اب وہی لوگ آ کے ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ دونوں سر ہلاتے سب کی مبارکباد وصول کرنے لگے۔ سب مبارکباد دے کر جا چکے تھے۔ کچھ زیادہ ہی خاموشی محسوس کرتے اذلان نے چہرہ موڑتے اس کو دیکھا۔ اس کی جس چیز سے اب تک سب سے زیادہ اذلان کو چڑ تھی، اس وقت اسی چیز کی کمی وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایسی خاموشی اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے سریش کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ جی میں ٹھیک ہوں، سریش نے بھی نپتولہ جواب دیا۔ بی جان ان دونوں کے برابر آ کر بیٹھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بے تحاشا خوش تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا چہرہ رو رو کر سوجا ہوا تھا، اس وقت ان کا چہرہ خوشی سے پھول گیا تھا۔ اذلان کا چہرہ دیکھتے مسکرا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ آج سے پہلے تک جس چہرے کو وہ جلد سے جلد اس گھر سے بھیج دینا چاہتا تھا، آج وہی چہرہ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ تقدیر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بے شک پھر جو ہونا تھا وہی ہوا تھا۔ رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ حویلی کے اندر بیچ کی تمام رسم مکمل ہو چکی تھی۔ تھکن سے اب اس کا برا حال تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اب وہ اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بی جان شاید اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہی اسے اذلان کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ اذلان کا کمرہ دیکھ کے اس کو حیرت ہوئی۔ کمرہ دلہنوں کی مانند سجا تھا۔ دلہن کو وہ زبردستی اپنی زندگی میں لایا تھا، اور یہ کمرہ اتنا سجاوٹ! اس کو سمجھ نہ آئی۔ وہ سر جھٹکتے بستر پر آ کر بیٹھی۔ اس کی بلا سے ساری دنیا بھاڑ میں جائے۔ آج سے پہلے وہ سب کا خیال کرتی تھی، مگر اب نہیں۔ اس بھاری جوڑے میں اب وہ مزید نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ویسے بھی یہ جوڑا اب اس کے لیے عذاب تھا۔
جو جوڑا کل تک اس کو بہت پیارا لگ رہا تھا، آج وہی جوڑا اس کو زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کندھوں کو دباتی کھڑی ہوئی اور ان کپڑوں میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی تیزی سے الماری کی جانب گئی۔ الماری کے اندر اپنے کپڑے دیکھتے ہی اس کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ اتنی جلدی اس کمرے میں اس کا سامان بھی سیٹ ہو جائے گا؟ اس نے یہ کہاں سوچا تھا؟ وہ آرام دہ سوٹ نکالتے اپنے لہنگے کو سنبھالتی تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس عذاب سوٹ سے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی وہ جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لیے باہر آئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو چہرہ کھلا ہوا تھا اب وہی چہرہ اترا ہوا تھا۔ سادے سے شلوار قمیص میں وہ بے حد تھکی تھکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو دباتے اپنے بالوں پر کنگھا پھیرنے لگی۔ رات میں بال بنائے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کتنا جاگی تھی نا وہ اس شادی کے لیے۔ رات رات بس یہی سوچتی تھی کہ کیا پہنے گی کیا نہیں پہنے گی۔ آج ساری رات خوش فہمیاں غرق ہو گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی اس سے پہلے کہ بستر تک جاتی تب ہی دروازہ کھلتا اسلان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کو سادے سے ہولیے میں کھڑے دیکھ اسلان حیران ہوا۔ وہ اسلان کو ایک نظر دیکھتی تیزی سے بستر کی جانب جاتے بستر پر پھیل کر لیٹ گئی۔ وہ چوکتا کمرے کے اندر آیا۔ وہ یوں چینج کر لے گی یہ اس نے بھلا کہاں سوچا تھا؟ تم نے اتنی جلدی چینج کر لیا، میرا انتظار تو کرتی۔ نہ جانے کہ اس کے لب و لہجے میں شکوہ درایا تھا۔ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے دل نے کہا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اسلان، اس لیے۔ وہ رٹائی سے کہتے رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر اسلان کا چہرہ سرخ ہوا۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونا تھا۔ اسلان اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ آج کی رات ان دونوں کی یادگار رات تھی اور وہ تھی کہ آج سو رہی تھی۔ اس کو بے فضول غصہ آنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے برابر آ کر بیٹھتا، اس کے کندھے کو ہلا گیا۔ سرش جو آنکھیں موندی لیٹی ہوئی تھی اس کے ہلانے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یوں کیسے سو سکتی ہو؟ آج تمہاری اور میری منت و مرادوں والی رات ہے۔ آج تمہاری اور میری سہاگ رات ہے، تم سو نہیں سکتی۔ اس کی بات سنتے سرش کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ میرے خیال سے آپ بھول گئے ہیں اسلان کہ سہاگ رات صرف ان کی ہوتی ہے جن کی پسند سے شادی ہو یا جن کی مرضی سے شادی ہو۔ آپ کا اور میرا ان دونوں میں سے کوئی بھی سین نہیں ہے، اس لیے ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہو تو یہ سب بھی نہیں بنتا۔ تم میری بیوی ہو، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہہ سکتی ہوں، کیوں نہیں کہہ سکتی؟ جب آپ کے اور میرے درمیان دل کا رشتہ ہی نہیں، مرضی کا رشتہ ہی نہیں، تو ہمارے درمیان یہ سب بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ کس مشکل سے یہ سب بول رہی تھی بس وہی جانتی تھی۔ اس شخص کی کچھ باتوں نے اس کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا۔ وہ اسے اتنا چڑھتا تھا، اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ خیر پلیز مجھے سونے دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ فٹافٹ کہتی دوبارہ سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو، آج کی رات بہت خوبصورت رات ہے، پلیز اسے خراب مت کرو۔ اسلان کا لہجہ پتہ نہیں کیوں منتوں والا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کی منتیں کیوں کر رہا تھا، اس کو سمجھ نہ آیا۔ اسلان پلیز، تم کیوں ایسا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ اب کی دفعہ اسلان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ جب میں تمہیں اپنا رہا ہوں تو تم کس چیز کے نخرے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ خبردار اسلان، خبردار، جو میرے خلاف یہ میرے بارے میں ایک بھی گندی بات کہی۔ کیا اپنایا آپ نے مجھے؟ کیا میں کوئی بدکردار گندی لڑکی تھی؟ جو مجھے اپنایا آپ نے، مجھ پر احسان کیا آپ نے۔ میرا رشتہ آپ نے اور پی جان نے جوڑا تھا، میں نے نہیں۔ وہ لوگ کیوں نہیں آئے میں نہیں جانتی، مگر ایک کاش وہ لوگ آئے ہوتے تو کم از کم میں آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کو ان آنسوؤں پر خفت سی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسلان اس کے بارے میں کیا سوچے۔ آپ نے مجھے اپنایا، بلکہ آپ نے تو مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ صرف بی جان کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں کچھ نہیں جانتی؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اسلان، کیسے آپ اس نکاح کے لیے بی جان کو منع کر رہے تھے۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی، میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اسلان، میں نہیں جانتی کہ یہ شادی کرنا، مگر بی جان کی ضد کے آگے مجھے یہ شادی کرنا پڑی۔ مگر کوئی بات نہیں ہے اسلان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بہت ناپسند کرتے ہیں۔ صرف کچھ دن گزر جائیں، آپ مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ہے اسلان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں شدت سے جکڑے اس کی سانس جنونی ہوتا پینے لگا۔ وہ جو اس سے اور بھی زیادہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی اس کے اس اقدام پر حیرت سے مرنے والی ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، اس کو خود سے دور کرنے لگی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بے مور ہو رہے تھے۔ وہ شخص اس کے ساتھ یہ سب کرے گا یہ اس نے بھلا کہاں سوچا تھا؟ محبت نہیں تھی، نکاح بھی نہیں کرنا تھا،
مگر یہ سب کرنا تھا۔ اس کے دل کو بے حد چوٹ پہنچی اصلان کی اس حرکت سے۔ کافی دیر اس کی سانس پہ پینے کے بعد وہ اس سے دور ہوا۔ آج تو یہ بات کہیں بھی آئندہ یہ بات مت کہنا۔ اس نے بات کیوں کی تھی وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ تو خود بھی اس کو ناپسند کرتا تھا، پھر اس کے منہ سے طلاق کا سن کر اس نے یہ ریئیکٹ کیوں کیا اس کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ بہت برے ہیں اصلان، مجھے ناپسند کرتے ہیں مگر میرے ساتھ یہ سب کریں گے؟ بیوی جو ہو ٹپیکل مردوں کی طرح آپ کی بھی یہی سوچے۔ اصلان مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کاش میں اس وقت انکار کر دیتی۔ چپ کرو کہ تمہاری اور کوئی بھی فضول بات اب نہیں سننا چاہوں گا۔ مانتا ہوں کہ اس وقت میں نے انکار کیا تھا مگر اس انکار پر میں خود بھی پچھتا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کیوں مگر پچھتا رہا ہوں۔ تم سے شادی کر کے خوش ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تم مجھے خوش کیوں نہیں ہونے دے رہی ہو؟ وہ اس کو سختی سے جھکڑتا ہے، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال گیا۔ کیونکہ آپ نے مجھے خوش نہیں ہونے دیا اصلان، اب میں آپ کو بھی خوش نہیں ہونے دوں گی۔ اور ویسے بھی آپ کے لیے میں عذاب ہوں نا، تو آپ تو چاہتے ہیں نا کہ میں اس گھر سے جلد سے جلد چلی جاؤں۔ تو میری بات سنیں، میرے لیے اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونڈیں، پھر مجھے طلاق دے کر یہاں سے دفع کریں، میں کسی اور مرد کے ساتھ خوش رہ لوں گی مگر آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، سختی سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے دبا کے اس کی باتیں پتہ نہیں کیوں اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سی جنونی شدت کی وجہ سے اس کے لبوں سے خون بہنے لگا۔ وہ اسے شکوہ کرتی نگاہوں سے دیکھتی اپنے فوٹو کو مسل گئی۔ خبردار خبردار جو آئندہ کے بعد یہ الفاظ کہے تو تم میری بیوی اور ہمیشہ میری ہی بیوی رہو گی۔ اور شکریہ میرا دماغ خراب کرنے کا، اب سو جاؤ تم، نیند آ رہی تھی نا تمہیں، میری نیند برباد کر دی مگر مبارک ہو تمہیں، نیند بہت اچھی آئے گی۔ وہ اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب کہ دروازے کو دیکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ وہ کہاں پھنس گئی تھی اس کو سمجھ ہی نہ آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جانے کیوں وہ نہیں سمجھ پائی تھی مگر تقدیر نے جو اشارہ کیا تھا اس اشارے کو سمجھتی وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ وہ بکھرا سا گارڈن میں بیٹھا تھا، اس کی باتیں اب تک اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ کسی دوسرے مرد کا ذکر کر رہی تھی نا۔ اس کا دل بری طرح جلنے لگا۔ جس چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ لڑکی اتنی آسانی سے وہی بات کر رہی تھی۔ مانتا تھا کہ اس نے اس کے بارے میں غلط کہا مگر اتنا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ وہ یہ سب کرتی۔ اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا، جانے کیوں۔ اس لڑکی سے وہ نفرت کرتا تھا، اس لڑکی کو وہ ناپسند کرتا تھا مگر نکاح کے ہوتے ہی پتہ نہیں وہ ناپسندیدگی کہاں جا سوئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، نکاح کے 3 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ 3 بار قبولے بولتے ہی اس کے دل بدل گیا۔ وہ سب کے لیے آج بھی وہی مغرور اکڑو کا منڈی تھا مگر اس کے لیے وہ اب یہ سب نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کو منانا چاہیے، آخر میری وجہ سے ہی تو وہ کچھ سوچتا کھڑا ہوا۔ ہاں میری بات تو سن کر ہی اس کا دل ٹوٹا ہے نا، مجھے چاہیے کہ میں اسے معافی مانگوں۔ وہ کھڑے ہوتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اب وہ اس لڑکی سے دور نہیں رہنے والا تھا۔ اللہ نے دل بدل دیے تھے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ اس کے تکیے کو اپنی باہوں میں بھیجے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کو سوتے دیکھ وہ تکن زدہ مسکرایا۔ اس کی نیندیں اڑا کر وہ کتنے مزے سے سو رہی تھی نا۔ وہ بنا کچھ بولے قدم قدم چلتا اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ اس کے مکھن جیسے پیروں کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کتنا روتی تھی نا بچپن میں وہ، پیروں کے درد سے۔ بہت بار اس نے بھی اس کے پیر دبایا تھا۔ پرانے وقتوں کو یاد کرتا وہ ہلکے سے مسکراتے اس کا پیر دبانے لگا۔ جانتا تھا اس کے پیروں میں درد ہوگا۔ نیند میں بھی زرش پرسکون ہو گئی تھی۔ کافی دیر اس کے پیروں کو دبانے کے بعد وہ اس کے برابر میں جا کر لیٹتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نازک سا چہرہ، پوری آنکھیں، کھڑی صدقہ ناک اور گلابی بچھے ہوئے لب، کتنی پیاری تھی نا وہ۔ آج وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا اس نے اس پر، اور آج اس کو اس چیز پر افسوس ہوا تھا۔ کاش میں نے وہ سب نہ کہا ہوتا، اس نے خود کو کہتے وہ جو پایا وہ سنتے وہ بے یقین ہوا تھا۔ کیوں اس عورت کے درد میں اس کو درد ہو رہا تھا؟ کیوں وہ رو رہی تھی تو اس کا دل دکھ رہا تھا؟ کیا اس کو محبت ہو گئی تھی؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ اگلے لمحے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس دل سے کیا کر رہا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکراتا اس کے چہرے کو دیکھتا، جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا۔ یہ عورت اس کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی اور وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ تھک تو وہ بھی گیا تھا۔ اپنی کزن کی شادی کے لیے اس نے کتنا کچھ کیا تھا، جانتا ہی نہیں تھا کہ
اس کی اپنی شادی تھی۔ ہلکے سے مسکراتے اس نے زرش کو کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو سختی سے اپنے اندر بھینچتا اپنی آنکھوں کو مزید موند گیا۔ اف، کیا سکون ملا تھا، وہ لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا۔ 5 منٹ گزرے تھے کہ اس کی گہری سانسیں کمرے میں گونجنے لگی۔ اتنی جلدی نیند تو اسے کبھی نہیں آئی جتنی جلدی آج اسے آ گئی تھی۔ وہ بھی پرسکون ہوتے مزید اس کے اندر گھس گئی۔ اسے وہ 2 افراد جو ابھی تک تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے سے بہت دور تھے، ابھی بے ہوشی میں ایک دوسرے کے بے حد پاس تھے۔ ان دونوں کو ایسے پاتے وقت نے رکنے کی گزارش کی تھی، مگر بھلا وقت رکتا کیا؟ اس نے ساری رات اس کو 1 منٹ کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیا، جبکہ صبح کب ہو گئی دونوں کو معلوم ہی نہ ہوا۔ دم کو گھٹتے محسوس کر زرش کی آنکھ کھلی۔ خود کو اس کی باہوں میں پاتے وہ بری طرح گلابی پڑ گئی تھی۔ کتنا معصوم تھا نا وہ اس کا چہرہ دیکھتے کھوس ہی گئی۔ کچھ یاد نہیں رہا، نہ رات کی تلخ کلامی، نہ آج سے پہلے کا کچھ یاد تھا، تو بس وہی جو اس کے سامنے گہری نیند سو رہا تھا۔ یکدم اس کے آگے شادی کا وہ منظر آیا جب وہ شادی سے انکار کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آتے ہی ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اسی جھٹکے سے درد ہونے کی وجہ سے اسلان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کو گلابی آنکھوں سے دیکھتا مزید قریب کر گیا۔ پیچھے، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، کچھ مت کرو، مگر میرے پاس رہو، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اف، جو سکون اس عورت کے پاس تھا وہ اس دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں تھا۔ وہ اسی گود میں اپنی ناک رگڑتا دوبارہ سے اسی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ اسلان پلیز ہٹے، مجھے باہر جانا ہے، وہ شرم سے گلابی پڑتی بولی۔ یہ شخص ضرورت سے زیادہ بے شرم تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گا، تمہاری گود میں بہت سکون ہے، اب میں سارا وقت اسی میں ہی سوؤں گا، وہ دھیرے سے کہتا اس کی گود میں اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اس مرد کی رات کی باتیں وہ نہیں بھولی تھی، نہ کبھی بھولنا چاہتی تھی۔ اس رشتے کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رشتہ ایسا بے جوڑ رشتہ تھا جو بنتا ہی نہیں تھا۔ پلیز اسلان مجھ سے دور ہٹے، مجھے جانا ہے، خدا کا واسطہ اپنا اور میرا مزید تماشا مت بنائے، ہم نے ایک دن الگ ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی وہ سختی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ اسے زیادہ کہنے کا حق میں تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ منہ بند کر کر رکھو۔ اس کی آواز نرم مگر بے حد سرد تھی۔ اس کا سرد لہجہ محسوس کر زرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ چھوڑے مجھے، آپ کی دفعہ، وہ رو ہی دی۔ اس مرد کی اپنے پاس موجودگی اس کے دل کو بھڑکائے دے رہی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی اس شخص کو وہ کبھی چاہے۔ اس کے رونے پر وہ کھڑے ہوتا نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر گیا۔ اتنی سی چھوٹی بات پر کون روتا ہے میری جان؟ آپ بہت برے ہیں، بہت برے، میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کون سی زبردستی کی ہے میں نے؟ اس نے حکمت سے سوال پوچھا۔ آپ میرے آس پاس نہیں رہ سکتے؟ میں حق نہیں دیتی آپ کو؟ میری جان، تمہارے اوپر تم سے زیادہ بھی حق میرا ہے۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ کل رات 3 بار قبولی کہہ کر تمہیں اپنایا تھا میں نے۔ اب اس کے بعد مجھ پر بھی زیادہ حق تمہارا ہے، اور تم سے زیادہ حق میرا ہے، اس لیے تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی، وہ مسکرا کر کہتا اس کے گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ جلتا ہوا تندور بنی تھی۔ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ یہ شادی ہم دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ میری جان، کس نے کہا؟ میں نے اپنے منہ سے قبول ہے کہا ہے، تبھی تو یہ شادی ہوئی ہے۔ زبردستی کیسے ہوئی؟ اس کا چہرہ دیکھتے نرمی سے بولتے جا رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سنتی وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سخت ہوتی، وہ اس مرد کے لیے نرم نہیں پڑ سکتی تھی، بالکل نہیں۔ پیچھے ہٹے، مجھے جانا ہے۔ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم میرے ساتھ رہو گی، ہم دونوں اندر ہی ناشتہ کریں گے، میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا، مجھے تمہیں بہت سکون مل رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ بری طرح گلابی پڑنے لگی۔ آپ بھول گئے ہیں کہ کل رات آپ نے مجھے کیا بولا تھا؟ وہ تھکا کر نرم پڑ ہی گئی۔ اپنے محرم سے آخر کب تک ناراض رہتی؟ وہ شخص ایسی حرکتیں کر کر اس کا غصہ ختم کر چکا تھا۔ اب وہ غصہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ کمزور پڑ گئی تھی اس محبت کے آگے جو اس مرد کے لیے اس کے دل میں موجود تھی۔ پتہ نہیں کب سے تھی، مگر پتہ ابھی لگا تھا۔ جانتا ہوں میری جان کہ کل رات جو بھی کیا میں نے وہ غلط کیا، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں جانتا ہوں، مگر اب میں وہ سب کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اس کے پیٹ پر سر رکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے وہ ہلکے سے کپ آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اسلان نے سر اٹھاتے اس کا چہرہ دیکھا۔
اذلان کا چہرہ دیکھتے وہ اپنی سانس تک رک گئی تھی۔ اذلان رو رہا تھا، اس کو یقین نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں کہ کل میں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کہیں سے بھی اچھے نہیں تھے اور حقیقت بھی تھے۔ کل رات سے پہلے تک یہی حقیقت تھا۔ میں تمہیں جلد سے جلد اس گھر سے رخصت کروا دینا چاہتا تھا کیونکہ تم مجھے تنگ کرتی بھی تو تھی۔ وہ ہلکے سے شکوہ کرتے لہجے میں بولا، مگر پتہ نہیں کل رات جب تمہاری آنکھوں میں دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ تمہاری آنکھوں میں میری دنیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں شکوہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم سب سن چکی ہو۔ اس وقت سے لے کر اب تک شرمندگی میں ڈوبا ہوا، پلیز میری جان مجھے ہاتھ بڑھا کر نکال لو۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ہر الفاظ کی بھرپائی کروں گا۔ کل تک میں یہی چاہتا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری ہو، صرف میری۔ کل جب تم سے نکاح کیا اس کے بعد احساس ہوا کہ تم تو میرے دل میں رہتی تھی۔ میں شرمندہ تھا، بہت شرمندہ تھا، اس لیے کمرے میں آیا، سوچا تم سے معافی مانگ لوں، مگر تمہاری باتوں نے مجھے مزید غصہ دلا دیا۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر تمہارے ساتھ اب کسی مرد کا ذکر بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ پتہ نہیں کب تم سے محبت ہو گئی، مگر ہو گئی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی، جو میں نے کہا، جو آج سے پہلے میں نے کیا، تم سب بھول جاؤ گی۔ پلیز ایک بار میرا ہاتھ تھام لو میری جان، ایک بار میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اذلان حسین تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتا اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ لمحوں میں سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور ویسے بھی وہ بھی کب اسے دور رہ سکتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ اس زندگی کا سارا سفر منظور ہے، مگر پھر بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی میری جگہ نہیں لائیں گے۔ آپ کے لیے جو میں ہوں وہ ہمیشہ میں ہی رہوں گی۔ میں آپ کے ساتھ مزید کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ پلیز مجھ سے وعدہ کریں اذلان کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ میں ہی رہوں گی۔ وعدہ نہیں کرتا کیونکہ ایک وجود کو تو ہم دونوں کے درمیان آنا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا پیچھے ہوا۔ کون؟ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہتی بستر پہ گری۔ وہ کسی اور عورت کو نہیں برداشت کر سکتی تھی، وجدان۔ اس نے کہا تھا ہماری بیٹی، اس کے کہنے پہ وہ جھٹکے سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاں میری جان، ہماری بیٹی آئے گی ہم دونوں کے درمیان، اور بس وہی آئے گی اور کوئی نہیں۔ وہ شرارت سے کہتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ وہ بھیگا سا ہنستے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھ دی۔ تقدیر ان دونوں کے ملن پر مسکرائی تھی، سب نے مل کر ان دونوں کو نیک دعائیں دی تھی، اور بے شک اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت سا خوش رہنا تھا۔